ہوتا، اپنی جسم کا پسینہ ماتھے سے لے کر پیر تک بہا کر حمالی کر کے مزدوری کر کے محنت کر کے اگر کوئی دولت اکٹھا کرے اس کو کوئی ضائع کرے تو باپ لڑکتا ہے، باپ بھڑکتا ہے، باپ بے چین ہوتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بچے کے گھروں میں کی محنت اگر ضائع ہو تو بچہ پڑھتا سر کا پیر پکایا ہے، لیکن رسول پاک نے جو اسلام تمہارے اور میرے گھر تک پہنچایا ہے اس میں نبی کا پسینہ نہیں بہا ہے، اس میں نبی کا پسینہ نہیں بہا ہے، نبی کا خون بہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خون جو سر سے نکلتا تھا پیروں تک آتا تھا اور پیروں تک آ کر کے خون سے نالین بھر بھر جاتی تھی۔ قطرے دو قطرے خون نہیں نکلا اسلام کے لیے، نبی کی نالین خون سے بھر گئی، رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، باپ محنت کرتا ہے تو پسینہ بہتا ہے، نبی کی محنتوں نے خون بہایا ہے۔ احد کے میدان میں نبی کے دندان شہید ہوئے ہیں اور کربلا کے میدان میں تو پورا خاندان قربان ہوا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں اس دین کی آبیاری کے لیے جو اپنے دندان شہید کرا لے، جو اپنے گانوں میں گڑیاں گھسوا دے، جو پورے جسم کو چھلنی کرا دے، اور ایک بات بتاؤں جب نبی زخمی ہوتے تھے نا زخمی، تو نبی کے گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ کے سر انور کو زخمی کیا جاتا تھا تو اس وقت حضور کے گھر میں کبھی کبھی پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، تو سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر رسول اللہ کی زخموں پہ پٹی باندھ دیا کرتی تھی۔ اب بتاؤ اس درد کو کون محسوس کرے؟ جب میری قوم کا کوئی جوان رات کے 3-4 بجے تک زنا کی فلم دیکھتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم سود کے لقمے حرام لقمے ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب سے دونوں برابر ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا برابر ہے عذاب میں۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج مسلمان سود کا دھندا کر رہے ہیں، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمان نبی کی بات پر کون عمل کر رہا ہے؟ اور معافی کے ساتھ آج نشہ کیا جا رہا ہے، آج پیسوں کے لیے جوا کھیل رہے ہو، ڈیجیٹل جوا۔ بڑے بڑے گھر کے نوجوان، مذہبی گھر کے نوجوان سب لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہندوستان کا 70% جوان ڈیجیٹل جوے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کسی کو خبر ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہے۔ ابھی چانس لگ جائے، ابھی چانس لگ جائے، ابھی چانس لگ جائے، باپ کی دولت لگا رہے ہیں، قرضہ لے کے لگا رہے ہیں، کھیت بیچ کے لگا رہے ہیں، گھر بیچ کے لگا رہے ہیں، ایک بار چانس لگ جائے گا میں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں گا۔ سن لو جوا کھیلنے والوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈیجیٹل جوے کے چکر میں سب کچھ بک رہا ہے۔ بڑے بڑے مالدار روڈ پر آ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا مال جا رہا ہے، اور اگر جیت گئے تو نقصان کیا ہے؟ جس پر اگر مال سے تم نے گھر بنایا جب تک وہ گھر قائم رہے گا، جوا کھیلنے والے پہ لعنت برستی رہے گی۔ اگر اس کا کپڑا پہنا جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا، مسلسل جوا کھیلنے والے پہ لعنت برستی رہے گی۔ مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر، اگر اس کا کھانا کھایا، ایک لقمہ کھایا، 40 دن تک نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ ارے اگر اسی جوے کے پیسے سے اس کے کفن میں لپٹ کر کے مرو گے تو وہ کفن جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور پھر سنو اللہ کے رسول کا فرمان سنو، جوا کھیلنے والے جوانوں چاہے تاش کے پتے کی شکل میں ایمان والو ایسی توبہ کرو تو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے آگے کو، اس لیے توبہ کر لو۔ بس ایک آخری بات کہ تم
حالانکہ ٹائم اب واقع پڑ گیا، اگر بات پڑھاؤں گا تو پرائز چھوٹ جائے گی، لیکن ایک آخری بات سن لو، بہت اچھے سے سن رہا ہوں، بتا رہا ہے اللہ اس محفل کو قبول کر لے۔ ایک آخری بات سن، سب سنو دھیان سے سنو۔ سود پہ بھی میں نے بات کی، اگر کوئی اور بھی توبہ کر دے، اور ایک بات تمہیں بتاؤں، سچی توبہ سے آدمی ڈائریکٹ ولی بنتا ہے۔ کوئی سچی توبہ، ایک کان کھینچنے والی، گال پیٹنے والی نہیں، سچی توبہ، اس سے آدمی سیدھا ولی بنتا ہے۔ بس پھر یہ اینڈ ہے، آخری ہے۔ توبہ نہیں کرو گے تو پتہ ہے کہ سور کھانا بھی حرام، سور کھانا، بولو بھائی سور کھانا، سور سمجھتے ہو نا، دین آتی ہے نا اس پہ، سور کھانا، کتنا بھی غیر دوسرا مسلمان ہو کوئی سور نہیں کھاتا۔ سور کھانا بھی حرام اور سود کھانا بھی حرام، مگر سور کھانے سے بڑا جرم سود کھانا ہے، کیونکہ سور حرام ہے، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے چڑھ کر اعلان نہیں کیا۔ اگر اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا بھی جنگ کا اعلان ہے، رسول اللہ کا بھی جنگ کا اعلان ہے۔ کر پاؤ گے رسول اللہ سے جنگ؟ کر پاؤ گے اللہ سے جنگ؟ توبہ کر لو، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکو گے، مال کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو، خدا کو ناراض نہ کرو، مال کے چکر میں خدا کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ فرعون کیا لے گیا، نمرود کیا لے گیا، شداد کیا لے گیا، قارون کیا لے گیا، کوئی کچھ نہیں لے گیا، نہ کافر کچھ لے گئے نہ مومن کچھ لے گئے۔ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی وہ سکندر بھی دنیا سے لے کر گیا۔ ہم کیا لے جائیں گے؟ ہم کیا لے جائیں گے؟ اللہ کے رسول سے وفا کر لو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم صبح کے وقت نبی سے مصافحہ کرتے تھے تو شام تک کے ہمارے ہاتھوں میں خوشبو بسی رہا کرتی تھی۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا، نبی کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہوگا، نبی کا ساتھ ہوگا، کوئی مشکل ہوگی نہیں ہوگی۔ خدا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں کس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں کس طرح ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ بولو مسلمانوں، لوگ محشر سے ڈرتے ہیں لیکن مسلمان کہتا ہے محشر جلدی آئے تو مزہ آئے، کیونکہ محشر میں نبی کا دیدار ہوگا۔ حضرت بیگم شاہ نے بڑی دمدار بات کہی ہے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیگم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیگم، کہ سب پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب پیش خدا اور میں روبرو۔ بولو کتنا مزہ آئے گا نبی سے مصافحہ کرنے میں، کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن ایک حدیث سنو اور وہ بات ختم کر رہا ہوں، صحابہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں مولانا صاحب بیٹھے، علماء کرام سید صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت آپ کے ہاتھ میں کسی نے ٹیچر لگا دیا یا مہندی لگا دیا تو تم ان لوگوں سے مصافحہ کر پاؤ گے؟ صحیح بولو، جواب دو، بولو جواب۔ اگر تم نبی سے جنت مانگے گئے، ارے قیامت کے دن خلیل اللہ کو بھی میرے نبی سے حاجت ہوگی، وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جب رسول اللہ کی حاجت خلیل اللہ کو ہوگی مجھے آپ کو نہیں ہوگی۔ اب نبی کے پاس جنت مانگنے گئے، شفاعت مانگنے گئے، اور اللہ نہ کرے اگر حضور سے منہ پھیر کے چلی جا اور بچانے محکم آئے ابو بکر ہمیں میری جان کی پڑی ہے اور مجھے کسی اور کی
चौकी पड़ी है, तुझे किसी और की मोहब्बत है। हम लोग क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, बिरादरी की असलियत में सिद्दीक़ अकबर के सिरहाने खड़े थे, सब जल्दी जल्दी खुतबे में आकर के चले गए। माँ आखिर माँ होती है। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी माँ से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊं, खाने का थोड़ा दूध पी लो। मैंने दूध भी नहीं पीना। मेरे गरीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक मैं ज़ियारत नहीं कर लेता, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मेरे आका कैसे वो बताओ। अब छोड़ दो भैया, थोड़ा सा टाइम है, क्यों तमाशा करते हो? छोड़ दो, अभी कुछ मत बांटो बेटा, बाद में बांट देना। हट जा वहां से, हट जाओ। सब लोग एक बार शुरू पढ़ लो बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमे वालो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलाम व सलाम अलैका या अली वल हुसैन। तो सिद्दीक़ अकबर ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बताओ मेरे हुजूर कैसे, मेरे आका कैसे? मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी तक उनकी अम्मी मुसलमान नहीं हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। तो एक उसने जमीन इशारा किया, आंख से इशारा किया, तुम्हारी अम्मा सुन रही है, कई बात बाहर न चली जाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अम्मी की फिक्र न करो, ये बात आगे नहीं बढ़ाएगी, बताओ हुजूर कैसे हैं? तो उस वक्त उनने जमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल इस वक्त अपने घर में नहीं है, बल्कि दार अरकम में है, हज़रत अरकम के घर में है। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, चलो मुझे लेकर के, और 2 लोगों का सहारा लेकर सिद्दीक़ अकबर दार अरकम पहुंचते हैं। और जब दार अरकम जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हुजूर अकरम ने अबू बकर सिद्दीक़ को आते देखा, देखा इतने छोटे बच्चे उससे पान करते हैं, इतने छोटे बच्चे उससे पाना देते हैं। अल्लाहु अकबर। इसे छोड़ कर कौन सा था, इसकी पैसा नहीं, वो जवाब गया जाने के बाद क्या बात है, तुम्हारा शौहर पैसे देने गया था, अभी तक मिला नहीं, और बोलो पैसे वापस करो। हाँ देखो, और हमारे घर में माए उस पर मान करके लाए हैं, ताकि कई दिनों के बाद बच्चों को खिलाए। एक काम करो ना, अभी चले जाओ, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करने मेरे शौहर गए हुए हैं, वो आएंगे, लेके चले जाना। आप लोग जानती हो, मैं किसके दरवाजे पे जाता हूँ, खाली नहीं लौटता। एक काम करो, के तौर पर ये बकरी के तरफ पाए मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे ना, कभी मेरे बच्चे भूखे रहे और जाए मुझे क्या, चलो लाऊंगा, करूंगा, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि मुझे सूखे पैसे दिए, कई काम करो, चलो तो लेके जाओ, लेकिन शोर ना करो। मोहब्बत में नहीं, बल्कि वो मुसलमान थे, इस वजह से नहीं, खानदान की असलियत में वो अबू बकर सिद्दीक़ को उठाकर घर ले गए और सिद्दीक़ अकबर को एक चारपाई पे लिटा दिया। पूरा अबू बकर की आंख खुल जाए, उनको नई जिंदगी मिल जाए, तो फिर हम अबू बकर से पूछेंगे कि करना क्या है। अल्लाहु अकबर। अपना मेरी कौम सिद्दीक़ अकबर होश में आते हैं, करके पलट जाओ, वरना अल्लाह का अज़ाब तुझे पकड़ेगा, और खुदा का अज़ाब जिस पर पकड़ ले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा की अज़ाब